تعالیٰ کو بھی وہ لوگ پوچھتے تھے. اسی طرح سے وہ جنوں سے بھی مانگتے تھے, جنوں سے بھی سیکیورٹی مانگتے تھے, جنوں سے بھی مدد مانگتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا, کہ بہت سارے انسانوں میں سے مرد, بہت سارے مرد انسانوں میں سے پناہ مانگتے تھے جنات کی, جنات میں سے مردوں کی. فزادوہم رہقا, تو انہوں نے ان کو سرکشی میں اور بھی بڑھا دیا. یعنی ان پناہ مانگنے والوں نے جنات کو شرارت میں اور بھی بڑھا دیا. کیا ہوتا تھا؟ یہ سورہ جن کی آیات ہے. بغوی کہتے ہیں تفسیر میں, اپنی تفسیر میں کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, عرب میں جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کیا کرتا تھا, کان اذا سافر فامسى في ارض قفرة قال, کسی زمین میں جا کے وہ پڑاؤ ڈالتا تھا سفر میں کوئی آدمی, تو کہتا تھا اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه. وادی میں جا کے جب پڑاؤ ڈالتا تھا سفر میں تو اعلان کرتا تھا میں اس ایریا کا جو بھی جن سردار ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں, اس کے جو قوم کے سرکش جن ہیں ان سے, یعنی جو باس ہوتا تھا ان کا, میں اس کی سیکیورٹی مانگتا ہوں, مجھ کو سیکیورٹی دو تمہارے جو سرکش جن ہیں ان کے مقابلے میں. تو وہ جنات سے پناہ مانگتے تھے, جنات کے جو سردار ہوتے تھے ان کو اعلان کر کے بولتے تھے میں اس یہ ایریا کا جو سپرنٹینڈنٹ یا جو بھی ہے باس یا جہاں کا جو بھی بڑا ہے تو اس کی پناہ مانگتا ہوں, مجھ کو اس کی پناہ چاہیے. کیوں؟ اس کے قوم کے جو سرکش جن ہیں ان کے مقابلے میں. کہتے ہیں فَيَبِيتُ فِي أَمْنٍ وَجِوَارٍ مِّنْهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ, پھر وہ رات بھر امن سے اس بستی میں رہتا تھا. اس کو امام البغوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. تو جنات کی بھی مدد وہ مانگا کرتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جنات کو پکارتے ہیں, بہت سارے لوگ عملیات بھی کرتے جن کو لبھانے کے لیے. کیا کریں گے, 40 رات تک بغیر گوشت کھائے اندھیرے کمرے میں رات کو 3 بجے اٹھ کے یا 4 بجے جو بھی اس کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں اٹھ کے اندھیرے کمرے میں سورہ جن پڑھنے کا, سورہ جن پڑھ کے پھر جن پرکٹ ہو جاتا, اس میں جن آ جاتا. کیا حکم ہے میرے آقا, آ جاتا ہو پھر. اور پھر وہ جن کو بھی چاہیے, یہ جب شرک کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کا کام کر دے تو کیا جاتا اپنا, اتنا بڑا کام اپنا ہی کر رہا ہے. ہم اس کو بھٹکانے پہ تلے ہوئے ہیں, اتنی مشکل سے آدمی بھٹکتا ہے, یہ بالکل والنٹریلی بھٹکنے کے لیے آیا ہے, خود سے بھٹکنے کے لیے آؤ مجھ کو بھٹکاؤ, خود آیا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اس کا کام دل رکھنے کے لیے کرنا چاہیے. جب تک وہ کام کرنا ہے اس کا کرتا ہے اور پھر کام پہ لگا کے خود نکل جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے بہت سارے ان کے ہاتھ میں 4 جن ہیں, ان کے ہاتھ میں 313 جن ہیں, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ان کے آخری دنوں میں ان کی جان لے لیتے جن ہیں, ان کے چہروں کی رونق اڑا دیتے ہیں, ان کے بیوی بچے ہمیشہ وحشت میں جیتے ہیں, ان کے گھروں میں ہمیشہ یہاں سے ڈبہ گرا, یہاں سے دیوار ایسی ہوئی, وہاں سے ایسا ہوا, فلاں بچہ رو رہا, فلاں بیمار, فلاں کو یہ آ گیا. ہمیشہ جنات ان کو ستاتے ہیں. تھوڑا کام کریں گے لیکن ستائیں گے, اور آخری وقت میں بہت برا حال ہوتا ہے لوگوں کا جو جنات سے کام کرواتے ہیں. جن کسی کے بس میں نہیں آتا ہے, ہاں وہ اس کے دل میں آ گیا تو کام کر بھی سکتا ہے کسی کا, لیکن وہ شرک کروائے بغیر نہیں کرتا ہے. وہ ایسے سے کام کرتا ہے, الٹا قل هو اللہ پڑھو, الٹا قرآن پڑھائے گا, اور حیض کے کپڑے وہ کیا نہیں کرتے, وہ لوگ کیا نہیں کرتے ہیں, کیا کیا خون پیتے ہیں وہ لوگ, گندی گندی چیزیں کرتے ہیں, کیا نہیں کھاتے وہ لوگ, نہیں کھانے کی سوچنے کی چیز نہیں وہ بھی کھاتے ہیں, اللہ رحم فرمائے. تو یہ کرنے کے بعد اتنا گندے گندے کام کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلایا, یہ جو گندگی پاخانے کی جگہ ہوتی ہیں یہاں کیا ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں. انہا محتضرہ, یہاں وہ جن حاضر رہتے ہیں. تو تم جاؤ تو کیا دعا مانگو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ گندی جگہ ان کو بہت پسند ہوتی ہیں, تو ان کو گندے کام کروا کے خوش ہوتے ہو, کتنا کام کروا رہے, تھوڑا تو بھی کام کر دے, اس کا چلتا ہے, اس کا کام بھی کر دیتا ہو. کبھی اس کو پیسے مل جاتے, کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی آدمی کو لگ گیا جن, اب اس کا جن ہوتا ہے چھوڑ اس کو, دوسرے جن کو بول دیتا ہے وہ چھوڑ دیتا اس کو. بابا کے یہاں پہ آ کے کام ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, اس کو جن لگ گیا, اب بیچارہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا, تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو, بالکل توے پہ ہو رکھتے برابر تھوڑی بھاگے گا,
تھوڑا تکلیف ہوتے پھر جن بس ہو جاتا اس کو، پھر بھاگتا ہو. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں نکل رہا، یہاں سے بھی نہیں نکل رہا، 2 دن یہاں 2 دن وہاں 2 دن وہاں، پھر بابا کے پاس جاتا، بابا جوتا پھینک کے مارتے ہو، جن بھاگ جاتا. ایک جوتے میں اتنا پاور. اب اس کے دل میں کیا ہے، قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا، جوتے سے ہوتا ہے. بابا یعنی ان سے جڑنا چاہیے. کیوں ہوتا ہے، وہ جن کیا کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے، اب یہ ادھر کنیکٹ ہونے والا ہے، نکل جا تو ادھر سے. وہ جن اس کو بول دیا، نکل گیا، وہاں سے نکل گیا جن. تو اس کا یہ آ کے جڑ گیا کہ نہیں بابا سے. اب بابا بول رہا پاؤں دھو کے پی تو بھی پیے گا، بابا بولے گا مجھ کو سجدہ کر تو بھی کرے گا. بابا کو بھی لگتا ہے میرے سے ہو رہا ہے، بابا کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مجھ سے بھی کام کروایا جا رہا ہے، میں یوز ہو رہا ہوں، میں جن کو یوز نہیں کر رہا ہوں، جن مجھ کو یوز کر رہا ہے. اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے میرے اندر کچھ پاور ہے. بھائی آپ ایسا کرنے لگو، آپ ایسا کیے تو موبائل پیچھے گیا، آپ کو تھوڑی دکھا جن آپ کے ساتھ بیٹھا کھیلنے کے لیے، ذرا اس کو تھوڑا سا کھیلیں گے اس سے. آپ نے ایسا کیا، لینے گئے تو فون پیچھے چلا گیا موبائل. آپ بولے میرے ہاتھ میں کچھ تو پاور آ رہا ہے. ہوتا ہے ایسا. آپ ایسا کیے تو موبائل آپ تک آ گیا، بولے میرے اندر پاور آ رہا ہے. اس کے اندر پاور، یہاں اس کا بخار چڑھ جاتا ہے اس کا، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. وہ کون کر رہا ہوتا ہے، جن کر رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. اس لیے بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرتا ہے، پوری قوم کو بھی برباد کرتا ہے. بہرحال تو جنات سے بھی وہ لوگ مانگا کرتے تھے.